الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. معراج کے متعلق بات چل رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی اور اس کائنات سے پار کروایا. نور کے 70,000 پردوں سے گزار کر اپنی سے ملاقات کروائی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا. ایسے قریب کر لیا جیسے انگلیوں کے اندر چلی جاتی ہیں تو ان میں دونوں ہاتھوں میں قربت ہو جاتی ہے. کمان دوسری کمان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس میں جتنی قربت ہوتی ہے ایسے اللہ نے اپنے حبیب کو مقرب کر لیا. پچھلے جمعے کو میں نے بنیادی بات عرض کی تھی. آج بلا تمہید میں اس سے اگلی بات عرض کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور جسم مبارک کے ساتھ ہوئی. اور جسم مبارک یعنی اپنے بدن کے ساتھ معراج ہوئی. اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا. اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے. مختلف روایات ہیں, میں ان کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جیسے ہمارے اکابرین نے ذکر کی ہیں. ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے اور ام ہانی کا گھر حرم شریف کی جو مسجد ہوا کرتی تھی اس سے باہر تھا. آج یہ گھر اندر شامل ہو چکا ہے لیکن اس وقت یہ گھر باہر تھا. پہلے بہت ہی مختصر سی جگہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے خانہ کعبہ کے چاروں طرف کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا. یہ 25-30 فٹ کا کہ اتنا حصہ جو ہے وہ طواف کے لیے خالی ہوتا تھا اور حرم میں صرف طواف ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ہمارے آقا نے اور 6 اور لوگ عرب کے اندر تھے جنہوں نے وہاں پر رک کر ان بتوں کی پوجا نہیں کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور کئی صحابہ ایسے تھے جو ابتدا سے ہی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے والد محترم نے ان سے کہا کہ آج تو تمہیں بت کو سجدہ کرنا ہی پڑے گا, آج تو تمہیں اس کی بندگی اور عبادت کرنی پڑے گی, اگر نہیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, اس گھر سے نکال دوں گا. اور یہ ایسی دھمکیاں تھیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اب تو یہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ کہنے لگے مجھے سوچنے کا موقع دیجیے. اپنے والد کو سوچنے کا موقع لے کر یہ خلوت میں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلے تو دیکھا کہ بت کا کچھ حصہ توڑ دیا تھا. یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے, اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کی بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کافی دیر سوچتے رہے اور پھر جب باہر نکلے تو بت ٹوٹا ہوا ہے. تو ان کے ابا نے کہا کہ دیکھو تم نے تو میرے بت کی توہین کر دی. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کھانا مانگا, اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں نے اس سے پانی مانگا, اس نے مجھے پانی بھی نہیں دیا. پھر میں نے اس کو کھانا پیش کیا کہ یہ کھانا کھا لو, اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. اور میں نے پھر اس کو پانی پیش کیا, اس نے پانی بھی نہیں پیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکا. تو میں نے کہا دیکھتا ہوں تجھے مار کے دیکھتا ہوں, شاید تو اپنی حفاظت کر سکے. پھر میں نے اسے مارا تو یہ ٹوٹ گیا. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا. اللہ
تو یہ ایسے بہت سے صحابہ بھی تھے جنہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. تو عرب کے اندر اتنی سی جگہ ہوا کرتی تھی. ام ہانی کا گھر باہر تھا. ام ہانی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور فرمایا کہ چھت کھلی ہے اور اوپر سے کچھ فرشتے آئے ہیں. فرمانے لگے کہ میری آنکھیں تو سو رہی تھی لیکن دل میرا بیدار تھا. وہ دو فرشتے تھے، ان میں ایک جبریل تھے، دوسرے فرشتے نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کو اٹھایا. بعض کچھ ضعیف روایات ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی کو اٹھانے کا طریقہ کیا تھا. تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کے قدم مبارک کا بوسہ دیا. اور انسان کا جتنا بھی جسم ہے اس میں حرارت ہوتی ہے، چاہے اس کو بخار ہے، چاہے بخار والے کو کچھ زیادہ حرارت ہوتی ہے. انسان کے جسم میں گرمی ہے، جب تک یہ گرمی رہتی ہے تو اس کی زندگی باقی ہے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور جو فرشتے ہیں ان کے جسم میں برودت ہے، ٹھنڈک ہے. اور جو جنات ہیں ان کے جسم میں گرمی ہے، ٹھنڈک کا وجود ہی نہیں ہے. جو جنات ہیں ان کے جسم میں ٹھنڈک کا وجود نہیں، فرشتے ہیں ان کے جسم میں گرمی کا وجود نہیں، اور انسان کے جسم میں ان دونوں چیزوں کا وجود ہے. چنانچہ انسان کے جسم کو جب گرم چیز لگائی جائے گی تو تکلیف ہوگی، اور جب ٹھنڈی چیز لگائی جائے گی تو بھی تکلیف ہوگی، یا کچھ الگ سے محسوس ہوگا. گرم چیز لگانے سے جسے ٹکور کرتے ہیں وہ بھی گرم ہوتا ہے لیکن کچھ الگ محسوس ہوتا ہے. ایسے برف لگاتے ہیں تو کچھ الگ محسوس ہوتا ہے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے قدم مبارک کو چوما تو وہ ٹھنڈک برف کا احساس اللہ کے نبی کو قدم مبارک میں ہوا. تو حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے گئے. حرم میں جا کے اللہ کے نبی پھر سو گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف سیدنا حمزہ تھے. ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی پھر لیٹ گئے کہ غنودگی طاری تھی. رات کا دوسرا پہر تھا، یہ غنودگی طاری تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر فرمایا کہ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ ان میں سے کون ہے کہ جس کو ہم نے اوپر لے کر جانا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا اوسطہم وخیرہم، کہ ان تینوں میں سے جو درمیان میں لیٹا ہوا ہے وہ ہے، اور جو ان میں سب سے بہترین ہے وہ ہے، ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی کو اٹھایا، اللہ کے نبی بیدار ہوئے تو آپ کو وہاں سے لے کے زمزم کی طرف لے کر گئے، اور زمزم کے پاس پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے کے نچلے حصے سے لے کر نرخرے تک، یہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کے ذریعے سے میرے سینے مبارک کو چاک کیا اور اندر سے دل کو نکالا، اور دل کو نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا، اور سونے کا تشت تھا، اس تشت کے اندر دل کو رکھا، اور اس تشت کے اندر نور ایمانی تھا اور حکمت تھی اور ایمان تھا، وہ سب کے سب میرے دل کے اندر بھرا ہے. اور اس کے بعد میرے سینے کے اندر دل کو دوبارہ فٹ کر کے اوپر سے ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ جڑ گیا. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رأیت اثر مخیطتی علی قلب علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سینے پر سلائی کے نشانات تھے. اثر مخیطہ کہتے ہیں دھاگے کے ذریعے سے سلائی کرنے کو. تو میں نے دھاگے کے نشانات، سلائی کے نشانات اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر دیکھے. تو اب یہ سونے کا تشت تھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کے لیے سونا استعمال ہو رہا ہے. معراج خالصتاً معجزاتی چیز ہے اور اخروی چیز ہے، لہذا جب آخرت کی چیز ہے، آخرت میں سونا مرد پر حلال ہوگا، لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک دوسری بات جو محدثین اور فقہا نے یہاں ذکر کی ہے، اور اصل میں ہم عام لوگ ہیں، ہم تو حدیث پڑھ کے صرف حدیث پڑھ کے حدیث کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو مجتہدین اور علماء کرام ہوتے ہیں، جو اکابرین ہوتے ہیں، وہ
حدیثوں سے مسائل اخذ کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں دعوت پہ بلایا اور اپنی بیٹیوں سے بتایا کہ آج بہت بڑا نیک و پارسا طالب علم ہے, وہ میرے گھر میں آ رہا ہے, تو لہذا اچھا سا کھانا بنانا. امام مالک کی جو بیٹیاں تھیں اپنے زمانے کی بڑی عظیم فقہا میں شمار کی جاتی تھیں, اور 1200 طالب علم بیٹھا ہوتا تھا, اور حدیث کے اندر کوئی طالب علم قرت کرتے ہوئے غلطی کرتا تھا تو یہ پردے کے اندر سے لکڑی کے اوپر لکڑی مارتی تھی, جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ امام مالک کی بیٹیوں کو حدیث پڑھنے کے اوپر اشکال ہے. تو سب ہل کے رہ جاتے تھے کہ جب ان کا اشکال ہے تو اب خیر نہیں. بڑی سمجھدار اور بڑی متقی اور پارسا خواتین تھیں جو امام مالک کی بیٹیاں تھیں, اور زمانہ ایسا گزرا ہے, ایسا زمانہ گزرا ہے, اللہ نے ایسی ایسی خواتین سے امت کو نوازا ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی, ان کا رشتہ آیا, سلمان بن عبد الملک کے بیٹوں نے رشتہ بھیجا, تو سعید عبد المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا, کہ بادشاہ عام طور پر شراب کباب کے عادی ہوتے ہیں اور ان کا حرم تو عورتوں سے بھرا ہوتا ہے, میں اپنی بیٹیاں کو ایسی جگہ نہیں دینا چاہتا, میں تو ایسی جگہ دینا چاہتا ہوں کوئی دین کا طالب علم ہو. چنانچہ وہاں سے انکار کیا اور ایک طالب علم جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ جی آپ سعید ابن المسیب یہ وہ شخص ہیں کہ حکمران کعبۃ اللہ میں آتے تھے تو لوگ جگہ نہیں چھوڑتے تھے, اور سعید ابن المسیب آتے تھے تو لوگ کعبۃ اللہ میں جگہ چھوڑ دیتے تھے. تو اور یہ کون تھے؟ سعید ابن المسیب حبشی غلام تھے, حسب اور نسب اور مال اور دولت کچھ بھی نہیں تھا. مالکہ ایک خاتون کے غلام تھے جس نے آزاد کیا اور پھر علم دین حاصل کیا اور اللہ نے ایسا مقام دیا. اللہ اکبر. ان کی بیٹیاں جب رخصتی ہو کے گھر گئی تو طالب علم تھا بیچارہ غریب, تو اس کی ماں نے رات کا کھانا بھیجا, تو رات کے کھانے میں 5 روٹی تھی. 5 روٹی میں 4 روٹی دونوں نے کھا لی اور 1 روٹی سنبھال کے رکھ دی کہ اس کو چلو صبح جو جتنی روٹی بچی ہے صبح کے وقت کھا لیں گے. کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ شب باشی نہیں کر سکتی, مجھے میرے والد کے گھر واپس چھوڑو. کبھی کیوں؟ کہ میرے والد نے کہا کہ کسی نیک آدمی کے گھر بھیج رہا ہوں, اور تو ایسا ہے کہ صبح کے اعتبار نہیں ہے اللہ کے اوپر کہ وہ صبح روٹی نہیں کھلائے گا. اوہو, تو ایسی بچیاں اللہ نے امت کو دی تھی. آج کے زمانے میں یہ احکامات نہیں ہیں بھائی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کے رکھ دیا. امام شافعی رات کے وقت آئے اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات کے لیے تہجد کے لیے 1 لوٹا پانی کا رکھ لیا اور فجر کے لیے 1 لوٹا پانی کا رکھ لیا اور مصلی بچھا دیا. چنانچہ جب صبح ہوئی تو بچیوں نے دیکھا کہ بھی دونوں لوٹے پانی کے بھرے ہوئے ہیں, یعنی کہ تہجد بھی نہیں پڑی اور فجر بھی بغیر وضو کے پڑھ لی. اس زمانے میں مسجدوں میں وضو خانے میں انتظام تو نہیں ہوتا تھا, لوگ گھروں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے, تو بغیر وضو کے فجر پڑھ لی اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی. اگر تہجد پڑھتے تو لوٹے سے وضو کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کھانا کم کھاتے, اس نے سارا کھانا کھا لیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بعد بلایا امام شافعی کو. ہاں میاں کیا مسئلہ ہے؟ رات کو کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا, حالانکہ جو تقوی سے رہنے والے وہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے, بلکہ کچھ بھوک کی جگہ رکھ کے کھانا کھاتے ہیں. کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر زمانے نے ناز کیا ہے اور آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں. آپ کے گھر کا مبارک کھانا جب سامنے آیا تو جی نہیں کیا کہ 1 لقمہ بھی واپس جائے, لہذا میں نے سارا کھانا کھایا, 1 لقمہ بھی نہیں چھوڑا کہ اس کی برکت سمیٹی. گو مجھے کھانے میں مشکل ہوئی لیکن میں نے سارا کا سارا کھانا اس نیت سے کھایا ہے. اور پھر آپ نے حدیث سنائی تھی, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ایک چھوٹا بچہ تھا, اللہ کے نبی اس کے پاس جا رہے تھے, گزر رہے تھے, تو وہ طوطے سے کھیل رہا تھا. تو اللہ کے نبی وہاں سے گزرے, اس کے گال کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر آگے نکل گئے. کچھ دن کے بعد آئے تو وہ ایسے غمگین بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے پھر اس کی گال پکڑا اور ہلایا. یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے عمیر کے ابو تیرے طوطے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو
یہ ایک جملہ ہے حدیث کا. یہ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے بچے کو کہا, چھوٹے بچے کا نام تھا عمیر, کہتے اے عمیر کے باپ. حالانکہ وہ عمیر کا باپ نہیں ہے, وہ تو عمیر ہے, عمیر کا باپ نہیں. تو اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا؟ نہیں, کسی بچے کو مذاق میں کنیت دینا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری رات میں اس جملے پہ غور کرتا رہا اور میں نے صبح کے وقت اس جملے سے 100 مسائل اخذ کیے ہیں, 100 مسائل نکالے ہیں اس حدیث سے کہ اس طرح جھوٹ نہیں ہوتا. پرندہ پالنا جائز ہے, طوطا پالنا جائز ہے, اگر طوطے کی بیٹ لگ جائے تو کوئی مسئلہ. یہ سارے مسائل اس میں سے نکالے ایک جملے میں سے, اللہ کے نبی کا کلام. تو ایسے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ نے آسمان سے سب چیزیں بھیجی, ایمان بھی بھیجا, حکمت بھی بھیجی, اور تقوی بھی بھیجا, طہارت بھی بھیجی, سونے کا تخت بھی بھیجا. لیکن زمزم جو ہے وہ یہ کعبۃ اللہ سے لیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے زمزم کا پانی, ورنہ حضرت جبریل کو کوئی مشکل نہیں تھی کہ زمزم کا پانی آسمانوں سے لے کے آ جاتے. ان کے لیے پانی لانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. زمزم کا پانی افضل تھا, اس لیے زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا, زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. تو اس زمزم کا پانی جنت کے تمام پانیوں سے افضل ہے اور حوض کوثر سے افضل ہے. ہاں, ایک پانی جس کا آج وجود نہیں ہے, لیکن ایک پانی کے بارے میں ذکر ہے. محدثین فرماتے ہیں وہ زمزم سے بھی افضل ہے. جی وہ کیسے؟ وہ پانی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جا رہے تھے اور صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے کے سارے پانی لے آؤ اور اس لوٹے میں ڈال دو. لوٹا جگ نما لوٹا تھا, ایک استنجے کے لیے اور لوٹا ہوتا ہے جیسے آج ہمارے ہاں لوٹا استعمال ہوتا ہے یہ, اور ایک دوسرا لوٹا جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا جیسے جگ نما برتن تھا. تو یہ اس قسم کا لوٹا تھا. آپ نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے لے آؤ. سب کے سب صحابہ لے آئے, پانی اس برتن میں ڈال دیا. پھر آپ نے ہاتھ مبارک رکھا اور ہاتھ مبارک رکھنے کے بعد آپ کی اس انگلی سے پانچوں کی پانچوں انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہوا اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور خود بھی پیا اور اگلے دنوں کے لیے اسٹاک بھی سنبھال کے رکھ لیا. اتنا زیادہ پانی آپ کی انگلیوں مبارک سے نکلا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس پانی کا اتصال اللہ کے نبی کے ساتھ براہ راست ہے, زمزم کا اتصال براہ راست نہیں ہے. زمزم جو جڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی تھی اور اللہ کے نبی کا لعاب لگا ہے. تو یہ آج کچھ لگا ہوا ہے تو وہ بہت واسطوں کے ساتھ ہے, کئی صدیوں کا واسطہ ہے. لیکن وہ جو پانی تھا وہ براہ راست اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے نکل رہا تھا. اس سے بڑھ کے تو کوئی پانی ہو نہیں سکتا. لہذا اس پانی کے بعد سب سے افضل پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے کہ جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے یہ زمزم کا پانی. تو محدثین نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوتی تو بالبراق, براق لائی گی. ایک فرماتے ہیں کہ گدھا اس سے تھوڑا سا اونچا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا, خچر کے قد کے برابر ایک جانور تھا براق. یہ براق لایا گیا اور اللہ کے نبی کو اس کے اوپر بٹھایا گیا. بعض روایت میں کہ بالکل سفید تھا, ایسے سفید تھا جیسے ہمارا انرجی سیور ہوتا ہے, یعنی ایسا سفید تھا کہ اندر سے روشنی نکل رہی تھی. ایک تو سفید ہوتا ہے جس میں ریفلیکشن ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے, اور ایک وہ سفید ہے جو کہ روشن ہوتا ہے جیسے انرجی سیور اور ٹیوب لائٹ ہوتی ہے. ایسے وہ روشن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر بیٹھے تو وہ ہلنے لگا, وہ مستی کرنے لگا اور پاؤں اس نے اٹھائے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے براق آرام سے کھڑا ہو جا, آج تک تجھ سے زیادہ بہتر, ان سے زیادہ بہتر تجھ پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کو بھی معراج ہوئی تھی اور دیگر انبیاء کو بھی براق پر بٹھایا گیا تھا. تو جبریل علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ان سے بہتر کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ پہلے دیگر انبیاء سوار ہوئے تھے, اللہ کے نبی کو سب سے آخر میں سوار کیا گیا. تو یہ براق پہ بیٹھے اور براق یہ برق سے بھی نکلا ہے کہ یہ بجلی کی طرح تیز تھا, یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں حد نگاہ ہوتی وہاں پر اس کا قدم ہوا کرتا تھا. حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے اور براق جب چلا ہے تو جیسے ہی چلا ہے تو ایک مقام پر آ کے رکا. اللہ کے نبی کو وہاں پر اتارا کہ یا رسول اللہ یہاں پر اتریے اور آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے. اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ مدینہ منورہ ہے, یہاں پر آپ ہجرت فرمائیں گے اور ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے اور یہیں پر آپ کا وقت گزرے گا, یہیں سے اسلام کو علو نصیب ہوگا, اونچائی نصیب ہوگی.
پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوبارہ بیٹھیے، چنانچہ دوبارہ بیٹھے، ایک اور جگہ پر اترے، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا پھر سوار ہوئیے، پھر سوار ہوئے اور ایک اور جگہ اترے، کہا یہ کوہ طور ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، یہاں 2 رکعت پڑھیے، اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد آخری اسٹیشن یعنی بیت المقدس، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور قبلہ اول بھی کہتے ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جسے آج قبۃ الصحرا، یہ ایک پیلے رنگ کا گولڈن کلر کا ایک گنبد بنا ہوا ہے، یہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا، یہ تو بعد میں صلاح الدین ایوبی نے بنایا ہے۔ یہاں پر اس قبہ کے نیچے ایک چٹان ہے، دراصل اس چٹان کی کو بیت المقدس کہتے ہیں، وہ چٹان بیت المقدس یعنی قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یعنی کہ مرکز اور مأویٰ ہے۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ آج مسلمانوں کا مرکز ہے، تو کعبۃ اللہ کا وہ خانہ کعبہ، کعبے کا جو خانہ ہے یہ مرکز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو زمین جو جگہ ہے یہ مرکز ہے، اصل میں یہ مرکز ہے۔ بالکل ایسے ہی قبلہ اول جو تھا مسلمانوں کا، اس کے اندر بھی یہ چٹان جو تھی یہ مرکز اول تھی، اس کے اوپر آج یہ قبۃ الصحرا جو بنا دیا گیا ہے، یہ پیلے رنگ کا گنبد بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہیکل سلیمانی، یہاں پر مسلمانوں کی مسجد تھی، اس کا نام مسجد اقصی ہے، اور اس کی خیر بہت لمبی تاریخ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے، اس کے حوالے سے قصہ پچھلے جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں پر سارے کے سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ تو فرمایا کہ کسی شخص نے اذان دی، دیکھیں اذان اس وقت تک رائج نہیں ہوئی تھی، جماعت کی نماز بھی اس وقت تک رائج نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی ویسے ہی استحباباً جماعت کروا دیا کرتے تھے، یا سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس وقت تک جماعت لاگو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات سنے، اور یہ اذان کس نے دی کچھ پتہ نہیں، بعضوں نے کہا جبریل نے دی، بعضوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کہ کس نے اذان دی۔ اذان ہوئی اور اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا کہ سارے انبیاء، حضرت ابراہیم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت نوح بھی، اور تمام کے تمام انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انتظار میں کہ کوئی نماز پڑھانے والا آئے گا۔ فرمایا کہ میں بھی انتظار میں بیٹھنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، چنانچہ میں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ اسرا اور معراج جو 2 سفر ہوئے ہیں، اس کو ملا کے معراج کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ 2 سفر تھے، ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے۔ اسرا وہ سفر ہے جو مکے سے بیت المقدس کی تک ہوا ہے، جس کا مختصر حال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کچھ 1-2 باتیں ہیں وہ مزید عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں پہ سفر ہوا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے تک اور نماز کے فرض ہونے تک، اللہ سے ہم کلام ہونے تک، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہونے تک، یہ جو سفر ہے 7 آسمانوں کا اور سدرۃ المنتہا کا اور جنت کا اور جہنم کے دیکھنے کا، یہ سارے کے سارے اسفار معراج ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا یہ اسرا ہے۔ اسرا اور معراج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسرا کا اگر کوئی انکار کرے میں نہیں مانتا اسرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص معراج کا انکار کرتے تو وہ شخص کافر نہیں ہوتا۔ کوئی کہتے جی معراج نہیں ہوئی تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا، لیکن کوئی شخص اسرا کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں گئے ہیں، کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بہرحال سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ اسرا، اس کے اندر چند باتیں بڑی طویل قسم کی روایات ہیں۔ اللہ کے نبی نے چلتے ہوئے کچھ قافلے دیکھے تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا۔ کچھ قافلے دیکھے تھے چلتے ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایسے لوگ تھے کہ ایک نہر جاری ہے، اور وہ نہر جو ہے وہ خون کی ہے، خون کی نہر ہے،
اور اس کے اندر جو خون ہے وہ نہر کے اندر کے لوگوں کا ہے، جو اتنا کثرت سے بہ رہا ہے کہ وہ خون کی نہر بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس خون کی نہر کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کنارے پر آنے والے لوگوں کو سر پہ پتھر مارتے ہیں، جس سے ان کا سارا سر کچلا جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں اور چیختے ہیں اور چنگاڑتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کا سر دوبارہ ویسا ہی کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو نہر کے درمیان غوطے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مال حرام کھایا کرتے تھے، جو حرام مال کھایا کرتے تھے۔ پھر آگے بڑھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جسم تو نارمل تھے، لیکن ان کا پیٹ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو تھے، جو جب ان کو ڈنگ مارتے تھے تو ان کی چیخیں ایسی نکلتی تھی کہ انسانی کان اس کو برداشت نہ کر سکے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں سود لیا کرتے تھے اور سود دیا کرتے تھے، جو آج ہمارے بینکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو ایسے لوگ ملے کہ جن کی زبانیں باہر نکالی ہوئی تھی اور ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا، اور جب کینچیوں سے کاٹتے کاٹتے ان کی زبانیں اتنی لمبی تھی کہ پاؤں کے نیچے آ رہی تھی، اور پھر ان کی زبانوں کو کترا جاتا تھا، وہ تڑپ جاتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کہ منہ زبان پہ ایک دانہ نکلتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان پانی نہیں پی سکتا، انسان کھانا نہیں کھا سکتا، اسی زبان کو جب کینچیوں سے کاٹا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے کچھ لوگ ایسے آئے کہ جن کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ انگارے کھاتے، اور وہ انگارے کھا رہے تھے، اور انگارے جہاں جہاں جاتا اور وہ تڑپ کے رہ جاتے، پھر اور انگارہ زبردستی ان کو انگارے کھلائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سی روایات اس کے حوالے سے منقول ہیں کہ ایسے ہی عذاب ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایسے ہی عذاب ہے جو شخص سود کھاتا ہے، ایسے ہی عذاب ہے جو شخص زنا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ یہاں تک اسرا کا سفر ہوا، اور اسرا کے سفر میں اللہ کے نبی نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی۔ ان سب انبیاء کو نماز پڑھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب پڑا ہے وہ امام الانبیاء پڑا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کو نماز پڑھانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد 6-7 انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان انبیاء سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے خطبے پڑھے اور کچھ تعریفی کلمات کہے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ یہاں پر یہ مجلس ختم ہوئی، 6-7 انبیاء کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 چیزیں پیش کی گئیں، بعض روایتوں میں 4 چیزیں پیش کی گئیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیا گیا، ایک دودھ دیا گیا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، بعض روایتوں میں ایک شراب کا اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی کو شہد دیا گیا، پانی دیا گیا اور دودھ دیا گیا اور شراب دی گئی۔ تو بعضوں نے ایسا کیا ہے کہ تھی تو 3 چیزیں، لیکن وہ ایسے تھیں کہ پانی میں شہد کو ملا دیا تھا، چنانچہ پانی میں شہد کو ملا دیا تھا، تو کسی نے کہا شہد ہے، کسی نے کہا پانی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ محمد تم نے فطرت کا انتخاب کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا دودھ پیتا ہے، کہ یہ اس کی فطرت میں سے ہے، کہ یہ اس کے جسم کے حصے میں سے ہے، پانی انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے شہد یہ انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہے، دودھ انسان کے جسم کا حصہ ہے، اور بھی یہ سب سے بڑی غذا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں کی طرف بلایا، موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ کے نبی کی سیرت سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔